عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا بڑا کرم و احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اس کی لاکھوں مخلوقات میں سے جو اشرف مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا ہے۔ انسان غلاظت نہیں کھاتا، اور اگر کھاتا ہے تو پھر وہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ جانوروں کے لیے معاملات ہیں کہ ان کی عقل نہیں، وہ کسی کی بھی غلاظت کھا لیتے ہیں۔ بعض جانور تو ایسے ہیں کہ مرے ہوئے بچے بھی کھا لیتے ہیں اپنے ہی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت سلیم عطا کی ہے اور عقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ انسان اس طرح کی غلاظتوں میں کبھی اپنا منہ نہیں مارتا۔ اور رب تعالیٰ یوں فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جتنی مخلوقات پیدا کی ان سب میں ہم نے انسان کو افضلیت عطا کی ہے۔ تو سب سے پہلا شکر اللہ رب العزت کا اس بات پر ہو کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، بلکہ آپ سے اگر کہا جائے تو آپ انسان ہیں میں انسان ہوں، اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ برف کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی، اس کی ڈیفینیشن معلوم ہے؟ جو نہایت ہی ٹھنڈا ہوگا اور سفید ہوتا ہے۔ دو چیزیں تو آپ کو معلوم ہیں، برف ٹھنڈا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے۔ میں نے ایسی ہی تھرماکول کا ایک ٹکڑا لا کر کے آپ کو کہا یہ ہے برف، آپ نے لے تو لیا لیکن اس کو پھینک دیا اور کہا دکھنے میں تو برف جیسا ہے لیکن ٹھنڈا نہیں ہے۔ تو کیا ہر سفید چیز برف ہو سکتی ہے؟ اگر اس کے اندر ٹھنڈک نہیں ہے تو وہ برف ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح سے دکھنے والے جتنے چہرے ہیں یہ ضروری نہیں کہ انسان ہی ہوں، اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر وہ جانور سے گر گیا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی فضیلت بیان فرمائی وہ بہت اعلیٰ ہے، اسی لیے مجھے یہاں بات یاد آتی ہے، میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کے کچھ اولیاء ہیں جو صاحب کشف ہوتے ہیں، وہ ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور اندر تک کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی دلوں کے حالات بھی دیکھ لیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ان کے ایک مرید آتے تھے، وہ کہتے کہ حضور دعا فرما دیں۔ وہ دعا کرتے اللہ تجھے انسان بنا دے۔ ظاہر سی بات ہے اب اگر میں کسی کو کہوں تو وہ بھی جھلا جائے گا، کیا میں دکھتا نہیں ہوں آپ کو انسان؟ کوئی دوسری دعا کرو۔ وہ ایک دن دعا کے لیے کہے، انہوں نے دعا کیا، دوسرے دن پھر انہوں نے کہا مرید نے کہ حضور میرے لیے دعا فرما دے۔ پھر مرشد نے کہا اللہ تجھے انسان بنا دے۔ تو وہ دوسرے دن جھلا کر کے کہا کہ حضور ہر بار آپ یہی دعا کر رہے ہیں، کیا میں جانور ہوں؟ میں تو انسان ہوں ہی، میرے لیے کچھ اور دعا فرمائے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جا میں تجھے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے سر سے اپنی ٹوپی اتاری اور اس کی سر پر رکھ دی۔ جیسے ہی وہ مرید ان کی ٹوپی پہنا تو چیخنے لگا، چلانے لگا اور ادھر ادھر اچھل کود کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے پکڑا، شیخ نے کہا کہ یہ آپ ٹوپی اتار لیں اس کے سر سے۔ ٹوپی اتار لی گئی، مرشد نے شیخ نے پھر سے ٹوپی پہن لی۔ کہا کیوں، کیا بات ہے، کیوں اتنی اچھل کود مچائے تھے؟ اس مرید نے کہا کہ حضور آپ وہی دعا فرمائیں جو آپ تک کر رہے تھے۔ بتا تو صحیح۔ لوگوں کو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ جیسے ہی میں نے پیر و مرشد کی ٹوپی پہنی تو میرے اعضاء جو ہے کتے کی طرح دکھنے لگے، مجھے جانور جیسی شکل میری نظر آنے لگی، تو میں گھبرا گیا کہ کہیں میں جانور بن تو نہیں گیا۔ میں نے ٹوپی اتاری تو پھر مجھے ساری جیسی چیزیں تھیں ویسی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پیر و مرشد نے فرمایا انسان بسا اوقات برے کام کرتے کرتے جانوروں جیسا بن جاتا ہے۔